پچھلے جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سماجی اقدامات کی بات ہوئی اور کچھ باتیں رہ گئی تھیں، وہ آج انشاءاللہ بیان ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح کے لیے، اس کی ترقی کے لیے کتنی زبردست تعلیمات ہمیں دی ہیں۔ تو جس معاشرے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، اس علاقے میں ہر طرح کی برائی موجود تھی۔ ایسے حالات میں ان کی اصلاح کرنا حقیقت میں بہت بڑا کام تھا اور مشکل ترین کام تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دیں، ان کے اندر خیر و برکت ہی اتنی ہے کہ بہت جلدی اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس وقت کے لوگوں کے اندر ذہنی طور پر ان کی تربیت کی، انہیں اس بات کو واضح کیا کہ سب انسان برابر ہیں، کوئی کسی پر فوقیت نہیں رکھتا ہے، اگر فوقیت ہے تو وہ صرف اور صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے کہ کون کتنا اللہ سے ڈر کر نیکی کرتا ہے۔ جتنی نیکی کرنے والا انسان ہوگا اتنا ہی اس کا درجہ اللہ کے ہاں زیادہ ہوگا، اس کی اللہ کے ہاں عزت زیادہ ہوگی اور معاشرے کے اندر بھی اس کی عزت اللہ بنائے گی۔ تو یہ بات ان کو سمجھائی گئی، ان لوگوں کو جو ذرا ذرا سی بات پہ تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے اور دوسروں کو حقیر جاننے والے تھے، تو انہیں یہ بات سمجھائی۔ دوسرے نمبر پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندگی میں جتنے بھی رشتے ہیں ان رشتوں کے اعتبار سے حقوق بتائے کہ کس کا کس طرح کا حق بنتا ہے، اور اس حق کی ادائیگی پر معاشرے میں اصلاح ہوگی، استحکام ہوگا، ہر کوئی مطمئن رہے گا، کسی کو کسی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لہذا لوگ خوشی اور سکون کے ساتھ اس معاشرے میں رہیں گے۔ تو ان حقوق کے بارے میں تین باتیں جو ہے وہ ہو گئی تھیں۔ ایک یہ کہ اولاد کا جو حق ہے، جینے کا حق، وہ ان کو دیا جائے، ان کی اچھی پرورش کی جائے، ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنایا جائے۔ دوسرا ماں باپ کا حق کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہو، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے، ان کے ساتھ ہمدردی، پیار، محبت ہو، جس طرح انہوں نے بچپن میں اپنے بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کیا، اسی طرح ان کے بڑھاپے میں ان کے ساتھ پیار اور محبت ہو۔ تیسری بات ہمسایوں کے حقوق کی بات تھی کہ ہمسایوں کے بھی حقوق ادا کیے جائیں، جو بالکل ساتھ رہتے ہیں، تو ان کے بھی جب حقوق ادا ہوں گے تو پیار اور محبت بڑھے گا، سکون ہوگا، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی ہوگی، ہمدردی ہوگی، لوگ ایک دوسرے کے لیے پھر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو ان حقوق کی باتوں کے بعد آج اگلا حق جو رشتہ داروں کا ہے اس کی بات کرتے ہیں، اور رشتہ داروں کے حق میں سب سے اہم حق صلہ رحمی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو آپس میں جوڑنے کی باتیں کی۔ اختلافات ہوتے ہیں، لیکن ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رشتہ دار ناراض ہو کر بیٹھ جائیں، الگ الگ ہو کے بیٹھ جائیں، اپنے آپ کو تقسیم کر کے بیٹھ جائیں اور پھر کمزور کر دیں معاشرے کے اندر، ایسا نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آپس میں متحد ہوں، ان کے اندر اتحاد اور اتفاق ہو، آپس کا پیار اور محبت ہو، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والے ہوں۔
تو ایسی ساری تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس میں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ سب سے زیادہ حق عام انسانوں کے اندر اگر ہے تو وہ ہمارے رشتہ داروں کا ہے. ہم اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کریں، ان کے ساتھ پیار اور محبت کریں. اور پھر صلہ رحمی کی جو بات کی ہے، یہ تو رشتوں کو جوڑنے کی ایک انتہا ہے، اور اس کا مطلب بھی ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سمجھایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ صلہ رحمی صرف یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حقیقت میں صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تجھ سے کٹے تم اس سے جڑو، کہ جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ اصل میں صلہ رحمی ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ صلہ رحمی کے اعتبار سے ہم سارے بہت کمزور ہو گئے. ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ فلاں میرے ساتھ اچھا نہیں کرتا تو میں کیوں اس کے ساتھ اچھا کروں. ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات جو معاشرے کے اندر سکون اور اطمینان کا باعث ہے اس کو ہم بھول ہی گئے ہیں کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی اس پر یہ چاہت نہیں کہ وہ بھی میرے ساتھ اچھا کرے. ہم نے اپنے عمل کا حساب اللہ کو دینا ہے، اور اللہ نے ہمیں کہا کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے حقوق ادا کریں. تو ہم نے اس بات کو جو ہے وہ دیکھنا ہے. تو یقیناً ایسا کرنے سے ہمارے آپس کے تعلقات میں بہتری ہوگی، مضبوطی آئے گی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، محبت، پیار ہوگا. آج اس بات کی بڑی کمی محسوس کی جا رہی ہے کہ معاشرے کے اندر کی جتنی بھی خرابیاں ہیں ان میں یہ خرابی ایک بنیاد بن گئی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں جو ہیں وہ بنتی ہیں. تو ہمیں اس چیز کا خیال صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ بات بتائی کہ جو تجھ سے کٹتا ہے، تجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس لیے کہ اس بات میں پھر صرف اور صرف اخلاص ہے، اللہ کی رضا ہے، دنیا کی کوئی خواہش اور مطلب نہیں ہوگا اس میں. تو اس طرح کی بات جو ہے وہ ہمارے آپس کے تعلقات میں ضرور ہونی چاہیے. ہم بے پرواہ ہو جائیں اس سے کہ کون ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے، ہم اس کی پرواہ کریں کہ میں دوسروں کے ساتھ کیا کرتا ہوں، میرا دوسروں کے ساتھ تعلق کیسا ہے، میرا دوسروں کے ساتھ رشتہ کیسا ہے، میں ان کے حقوق پورے کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں. تو اس چیز کا احساس، اور اسی سے ایک دوسری بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں جن کا اور زیادہ حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خرچ کرنے کے اعتبار سے سب سے پہلے کہا کہ اپنے رشتہ داروں کو دو. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اس بات کی بھی بڑی کمی ہے. جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے لوگ پہلے ہی دور ہو جاتے ہیں، ان سے تعلق بناتے ہی نہیں ہیں کہ یہ تو ہے ہی غریب اور یہ جب بھی ملتا ہے کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے. حالانکہ اس پہ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے ایک موقع دیا ہے کہ میں اللہ کی بات پوری کر کے اللہ کو راضی کر لوں. لیکن افسوس ہے کہ شیطان اتنا حاوی ہے ہمارے ذہنوں پہ کہ ہم اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، اس کو چھوڑ ہی دیتے ہیں اور اللہ کے واضح حکموں کی نافرمانی کر لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب ہم معاشرے میں ایک دوسرے کا حق ادا کریں گے، صلہ رحمی خاص طور پر کریں گے، غریب رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں گے، تو پھر دیکھیں کہ کتنی پیار اور محبت والی زندگی ہوگی، کتنا ہمارا آپس کا تعلق خیر خواہی والا ہوگا. اور پھر وہ بات جو ہم سب صرف کہانیوں میں سنا کے خوش ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے اسلاف میں ایک وقت آیا کہ جب مدینہ میں ہجرت کر کے لوگ گئے تو کس طرح ان کو ویلکم کیا گیا، کس طرح ان کی ساری ضرورتیں پوری کی گئیں. تو وہ صرف کہانی نہیں ہونی چاہیے، وہ عمل ہمارے لیے ایک لاہ عمل ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے.
ہم نے اس نمونے کو اپنا کر اپنی اس کمی کو دور کرنا ہے۔ تو اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ یقیناً اس کے بڑے اثرات ہیں، اللہ کی طرف سے بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں اس میں۔ پھر اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ عام مسلمانوں کے بھی حقوق ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف ہی یہ بیان کی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو کہتے ہی اس کو ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، مسلمان اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم نے مسلمان ہونے کے درجے سے ہی اپنے آپ کو گرا دیا۔ ہماری گفتگو میں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے کتنا دوسروں کا نقصان کرتے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، انہوں نے بتایا کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ تو مسلمان کا تو خیال رکھنا ہے، اس کے ساتھ پیار اور محبت کرنا ہے۔ صرف زبان سے اگر کسی مسلمان کو برا بھلا کہا جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فسق ہے، یہ بہت گناہ ہے۔ کہ سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، اور ہاتھ سے اس کو تکلیف دینا، اس سے لڑائی کرنا، اس کو مارنا، یہ کفر کے درجے کو بتایا گیا ہے۔ آج ہم یہ باتیں بھول ہی گئے ہیں، ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کتنے بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں، اور پھر شیطان ہمارے دلوں میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ تم نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا، وہ تو اس کے جواب میں تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اس کے انتقام میں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اور ہم مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، اور پھر اللہ سے معافی مانگ کر اس مسلمان سے بھی معافی مانگ لیں جس کا ہم نے دل دکھایا ہے۔ تو جب عام مسلمانوں کے ہم حقوق ادا کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، تو کتنا پیار اور محبت ہوگا۔ ایک بندہ اپنے کسی ایسے دوست کے پاس جاتا ہے جو اس سے محبت کرتا ہے، تو وہ جب جائے گا تو کتنی محبت اس کو ملے گی، کتنا وہ خوش ہوگا۔ لیکن اگر کسی ایسے فرد کے ساتھ اس کو کام پڑ گیا جس کا دل اس نے پہلے دکھایا ہوا ہے، آپ سوچیں کہ کتنا مشکل ہوگا اس کے پاس جانا، بڑی مشکل ہوگی۔ پتہ نہیں کتنے اور لوگوں کا ترلا کرے گا کہ یار میرا یہ کام ہے، اس کے پاس مجھے لے جاؤ۔ کیا ایسا معاشرہ ہونا چاہیے؟ نہیں، ایسا معاشرہ چاہیے جس کے اندر پیار اور محبت ہے، دوستی ہے، ایک دوسرے کا احترام ہے، اس طرح کا ہمیں معاشرہ۔ اور یہ معاشرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، انہوں نے اپنی تعلیمات سے قائم کر کے بھی دکھایا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج کے دور میں تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے، سب ایسا ہو سکتا ہے اور بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے، اور پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں مل سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد غیر مسلموں کے حقوق، اس کو بھی معاشرے کے اندر سکون اور اطمینان کا باعث تعلیم بتائی ہے کہ اگر ہم جو غیر مسلم ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، ان کے حقوق بھی ادا کریں، ان کے ساتھ بھی پیار اور محبت کریں، تو وہ ہمارے حسن سلوک سے متاثر ہو کر مسلمان ہو سکتے ہیں، اور جب وہ مسلمان ہوں گے ہمارے حسن سلوک سے تو اللہ کتنا راضی ہوگا۔ تو ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے تو ہم اس سے بات بھی نہیں کرتے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ کیا ہم ان کو اپنی حسن اخلاق کی باتیں پہنچا رہے ہیں؟ کیسے وہ ہم سے متاثر ہوں گے؟ کیسے وہ چاہیں گے کہ میں بھی اس طرح کا بندہ بن جاؤں جس طرح کا یہ بندہ ہے؟ تو ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
غیر مسلموں کو اسلامی حکومت پر ایک ذمہ داری عائد کی ہے، اور وہ ذمہ داری ان کے حقوق اور ان کی حفاظت کی ہے۔ یہ بڑی زبردست ذمہ داری ہے۔ تو جب ہم دیکھیں کہ ہماری حکومت ایسا نہیں کر رہی تو پھر ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے حقوق کا خیال رکھے، ان کی حفاظت کا انتظام کرے، کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی ان کے بارے میں غلط سوچ نہ رکھے۔ تو جب ان کے ساتھ بھی پیار ہوگا، عام مسلمانوں سے بھی پیار ہوگا، تو کتنا خوبصورت معاشرہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہمیں بتایا کہ غلاموں کے بھی حقوق ہیں، جو غلام ہیں، جو نوکر ہیں، جو ملازم ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو جب ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو وہ اپنے دل میں ہمارے بارے میں محبت پیدا کریں گے، اور محبت میں پھر انسان جو ہے وہ جان بھی نچھاور کرتا ہے، پھر وہ ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے، پھر وہ اپنی ڈیوٹی سے بڑھ کر کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ہم ان کے ساتھ پیار کریں، ان کے حقوق ادا کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات کی، اور اس سے آپس کے تعلقات میں انتہائی درجہ کی محبت پیدا ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ۔ آج ہم سوچ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہمارا رویہ اسی طرح کا ہے؟ اگر اسی طرح کا رویہ ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہیں۔ لیکن اگر کہیں کوئی کمی ہے تو وہ کس نے دور کرنی ہے؟ وہ ہم نے خود ہی دور کرنی ہے۔ اس کو دور کریں گے تو پھر معاملات بہتر ہوں گے۔ ہاں، ہر بندہ یہ شکایت کرتا ہے کہ بھی آج کل کے ملازم بات ہی نہیں سنتے، کام ہی نہیں کرتے، بس کہتے ہیں کہ ہمیں تنخواہ دیں، اس کے علاوہ بھی دیں۔ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنی محبت کتنی دی ہے ان کو۔ جب محبت دیں گے تو پھر محبت ملے گی۔ وہ تو پسے ہوئے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، وہ تو ہمارے ایک قدم بڑھنے کو سوچتے رہتے ہیں کہ کب یہ بندہ میرے ساتھ کوئی سلام ہی کر لے۔ اگر ہم ان کے ساتھ سلام کر لیں گے تو وہ تو اپنے آپ کو بچھا دیں گے ہمارے آگے، وہ محبت لوٹائیں گے، وہ ہماری ہر بات مانیں گے۔ لیکن ہم ان کو سمجھیں کہ یہ تو شاید کوئی دوسرے درجے کے انسان ہیں، ان کے ساتھ ہم سلوک ہی نہ کریں، تو پھر تو اس طرح کی بات نہیں ہوتی۔ مسکین لوگ، یتیم لوگ، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر طرح کا اچھا سلوک کرنا ہے، کیونکہ یہ کمزور افراد ہیں معاشرے کے۔ تو جب ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوگا تو کوئی حسد نہیں ہوگا، کوئی ان کے بارے میں غلط سوچ نہیں ہوگی۔ جب غلط سوچ نہیں ہے، حسد نہیں ہے، تو کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ آج وہی ملازم بعض اوقات انتقام میں اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ مال پہ قبضہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ چوری کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کا جو انتقامی جذبہ ہے شیطان کی وجہ سے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ اپنے مالک کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا میں نہیں ہوں یا یہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اچھا سلوک ہی نہیں کیا اس کے ساتھ۔ پھر ایک اور کمزور ایک درجہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے وہ عورت کے بارے میں، کہ عورت کو بھی ہم کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ بالکل اسی طرح جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تھا، اس وقت بھی معاشرہ ایسا تھا کہ عورت کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حقیقت میں بلند درجہ جو ہے وہ دیا ہے، یہاں تک کہ والد پر ماں کا درجہ زیادہ ہے۔ یہ آپ سوچیں تو صحیح کہ ماں کا درجہ جو ہے وہ والد کے اوپر زیادہ ہے، اس کے باوجود کہ والد جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہے، لیکن درجے کے اعتبار سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں کا درجہ زیادہ ہے۔ بیٹوں کی خواہش ہماری ہوتی ہے، اللہ بیٹے دیتا بھی ہے، لیکن بیٹی کی پرورش پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن ساتھ ان دو انگلیوں کی طرح ہے۔ یہ عورت کو مقام دیا گیا ہے، عورت کو درجہ دیا گیا ہے۔
کہ بیٹی کی پرورش پر ہمیں اتنا بڑا درجہ جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ تو عورت کو مقام دیا، اور اس مقام کے سبب دیکھیں کہ پورا معاشرہ اس وقت بھی خوبصورت معاشرہ بن گیا، اس لیے کہ جب ماؤں کو پتہ چلا کہ ہمارا درجہ کتنا ہے اس اولاد کی ذمہ داری پوری کرنے پر، تو پھر حقیقت میں انہوں نے ذمہ داری پوری کی۔ ایک صحابی جہاد پر چلے گئے، ان کا بچہ ابھی چھوٹا تھا، جب بڑے واپس آئے کافی سالوں بعد تو بچہ ان کا نوجوان ہو چکا تھا۔ واپس آئے اپنے گھر سے پہلے مسجد میں گئے، نماز پڑھی، نماز کے بعد دیکھا تو ایک خوبصورت نوجوان درس قرآن دے رہا ہے، درس حدیث دے رہا ہے۔ بڑے خوش ہوئے اس کے دیکھ کے، بڑی خواہش ہوئی کہ کاش ہمارا بچہ بھی ایسا ہو کہ جو دین اسلام کی اس طرح کی خدمت کرے۔ گھر گئے، اپنی بیوی سے ملاقات کی۔ بچے کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ میرا باپ ہے، کیونکہ بچہ بھی چھوٹا تھا، اور والد کو بھی نہیں پتا تھا کہ بچہ جوان ہو گیا ہوا ہے، اس کی شکل صورت اب کیسی بن گئی ہے۔ تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ بھئی وہ ہمارا بچہ وہ کدھر ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ مسجد میں گئے تھے۔ ہاں گیا تھا، نماز پڑھی تھی، اس کے بعد درس سنا تھا۔ کہا کہ وہی تو بچہ ہے تمہارا جس نے تمہیں درس دیا ہے اس میں۔ تو حقیقت میں وہ پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو جب ماؤں کو درجہ ملے گا تو اس طرح کی اولاد بنے گی، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ ہم عورتوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اپنے مشورے میں ان کو شامل نہیں کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے عورت بھی پھر لاپرواہ ہو جاتی ہے، اسے بھی احساس نہیں رہتا ہے کہ میں اس کی اولاد کے لیے محنت کروں۔ تو ہمیں پوری طرح سے گھر کے اندر اس محبت کو دینا ہے، عورت کو مقام دینا ہے، اور جو غیر محرم عورت ہے اس کی طرف نظر بھی نہیں ڈالنی ہے۔ اتنا زبردست احترام دوسری عورت کا بتایا کہ اس پر نظر بھی نہیں ڈالنی ہے، اچھی نظر بھی نہیں، بری نظر بھی نہیں۔ ایک نظر اگر پڑ گئی ہے، پتہ چل گیا کہ یہ ایک عورت ہے، تو دوبارہ اس پہ نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ اتنا زبردست احترام۔ آج تو لوگ پرواہ نہیں کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ عورتوں کو اس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ جیسے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت تعلیمات دیں معاشرے کے اندر مضبوط ہونے کے لیے، اصلاح ہونے کے لیے۔ پھر اس کے بعد وقت ہو گیا ہے، کچھ باتیں جو ہیں وہ رہ گئی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر موقع ملا تو وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہرحال ہمیں اس چیز کا پورا احساس کرنا ہے کہ ہمارے لیے خیر و برکت اگر معاشرے کے اندر ہے تو وہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ، ان کی تعلیمات کو اپنائیں گے تو ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں خیر و برکت ہوگی، پیار اور محبت ہوگا، ہر بندہ جو ہے وہ خوش رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔